بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے ان کا شجرہ نسب جان لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن ارغوا بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفاشز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی تاریخ میں یہ نام مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کون تھی؟ ابن عساکر علیہ رحمہ نے اسحاق بن بشر الکاہلی صاحب کتاب المبتدا کے حوالے سے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام امیلہ تھا۔ پھر آپ کی ولادت کی خبر کے بارے بھی اسی نام کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ کلبی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام بونا بنت کربنا بن کرسی تھا، جو کہ بنو ارفاشز بن سام بن نوح علیہ السلام سے تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابن عساکر مذکورہ حوالہ کے علاوہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی کنیت ابو زیغان یعنی مہمانوں کے باپ مراد کثرت سے مہمان نواز کرنے والے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ جب تاریخ کی عمر 570 برس ہوئی تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران کے ہاں حضرت لوط علیہ السلام نے جنم لیا۔ ان اہل کتاب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام تارخ کے درمیانے صاحبزادے تھے۔ ہاران کا وصال ان کے والد کی زندگی میں اسی سرزمین پر ہو گیا تھا جہاں ان کی ولادت ہوئی، اور وہ کلدانیوں کی سرزمین یعنی سرزمین بابلی تھی۔ اہل سیر و تواریخ کے نزدیک یہی صحیح قول ہے۔ ابن عساکر علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بغوطہ دمشق میں جبل قاسیون کی برزہ نامی بستی میں ہوئی۔ ابن عساکر نے پھر کہا کہ صحیح قول یہی ہے کہ آپ کی ولادت شہر بابل میں ہوئی۔ بابل شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ ازدواج اور حران روانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے جب ناہور ہاران کی بیٹی یعنی اپنی بھتیجی سے بیاہے گئے۔ مذکور ہے کہ سارہ رضی اللہ عنہا بانچ اور اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ تارخ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی بہو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور ہاران کے بیٹے لوط علیہ السلام کو لے کر کلدانیوں کی سرزمین سے کنعان تشریف لے گئے اور مقام ہاران پر قیام فرمایا۔ یہی پر تارخ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 250 برس تھی۔ اس سے واضح تصریح ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت حران میں نہیں ہوئی بلکہ کلدانیوں کی سرزمین یعنی شہر بابل یا اس کے گرد و نواح میں ہوئی تھی۔ پھر یہ لوگ کنعانیوں کی سرزمین قاصدین چلے گئے، جو کہ بیت المقدس کے شہروں میں سے تھا۔ وہاں حران مقام پر انہوں نے سکونت اختیار کی۔ اس وقت یہ علاقہ اور جزیرہ شام کلدانیوں کے ماتحت تھے۔ وہاں کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے دمشق آباد کیا تھا وہ بھی اسی دین پر تھے۔ قطب شمالی کی طرف رخ کر کے قول و فعل کے اعتبار سے کئی طرح وہ 7 ستاروں کو پوجتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے دمشق کے پرانے 7 دروازوں میں سے ہر دروازے پر ایک ستارے کی ہیکل بنا رکھی تھی۔ وہاں وہ عید و تہوار کی رسومات بجا لاتے تھے۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک کا بقیہ حصہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔